کا بانی حسن ابن حیدر بہار معانی حسن ابن حیدر۔ جی ناظرین کرام، اور اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ذکر ان پاک ہستیوں کا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے، اور ہماری بہن عائشہ جو ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں ہر پروگرام میں، آج حضرت امام حسن کی شخصیت کے حوالے سے ہم عائشہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا عائشہ، حضرت امام حسن کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، تو اس کی تاریخی اہمیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی ولادت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دے دی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب تھوڑا پریشان کن ہے، مجھے آپ سے اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیان کیجیے اپنا خواب۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر آیا، تو اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا، اور وہ تمہارے گھر میں کھیلا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک حسن، آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کے القابات میں سے تقی، سید، سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر القابات ہیں۔ اچھا، جب کوئی بچہ، نامولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بڑی گفتگو کی جاتی ہے کہ اس کی ریزیمبلنس کس کے ساتھ ہے، اس کی شکل و صورت کس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی شباہت کس کے ساتھ تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں اس کو نقل کیا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب میں سے بڑھ کر سب سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو شخصیت شکلی اعتبار سے مطابقت رکھتی تھی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر محبت تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ جی بلا شبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک محبت تھی، پوری جہان کے لیے حضور کی ذات رحمت ہے، تو پھر اپنے خانوادے کے لیے کیا ہی محبتیں ہوں گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گلی سے گزرے تو آپ کے کندھے مبارک پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ ایک صحابی کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے آپ کی کیا ہی خوب سواری ہے، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھے آپ کو ملے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنو قینقاع کے ایک باغ میں لے کے گئے، اور وہاں سے واپسی پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو جب آپ تشریف لائے تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں بیٹھ گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ،
اور جو اسے محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ. سبحان اللہ. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محبت کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی اور اس کے لیے بھی دعا کی کہ وہ اللہ کا محبوب بنے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے. اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسن آئے، آپ کی کبھی گردن مبارک پر سوار ہوتے، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر بیٹھتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے جب سر اٹھاتے تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ساتھ پہ بٹھا دیتے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو محبت ہم نے امام حسن کے ساتھ دیکھی ہے وہ ہم نے کسی اور کے ساتھ اس انداز سے نہیں دیکھی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میرا پھول ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث فرحت ہوں تو ان کا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہے ان کے ایک ایک ایکشن اور ایک ایک جیسچر کو پہچانتے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک حکم کا درجہ رکھتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک جیسچر. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے نواسے سے تو اس ضمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا کیا طرز عمل تھا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے اور بلکہ آپ سر انور سے لے کر سینہ مبارک تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل تھے. سبحان تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی تو ہم منبر رسول پر امام حسن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف پہنا کے بٹھاتے اور ان کا دیدار کرتے. یعنی عقیدتوں کا یہ عالم تھا. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آج تک ماں نے حسن بن علی جیسا بیٹا پیدا نہیں کیا. یعنی یہ عقیدتیں اور یہ محبتیں تھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو. اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم پوچھیں تو کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ امام بخاری نے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دفعہ ممبر پر جلوہ فرما تھے اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے پہلو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مجمع کو دیکھتے، کبھی محبت سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے جتنے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اولاد ہوئی وہ سید ہیں، لیکن حضرت امام حسن وہ ہیں جن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا. اور اس کا معنی سردار ہے بیسیکلی، کیونکہ آل رسول تمام نسلوں کی سردار ہے. تو اس حوالے سے لیکن یہاں پہ جو مطلب اس کا جو لیا گیا وہ ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. تو یہ اگر ہم آپ کی فضیلت دیکھیں تو آپ نے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائی. اچھا، اسی طرح ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بعد اگر آپ کی ولایت اور خلافت کے حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیں تو. جی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ فائز ہوئے اور آپ کی دور خلافت کل 6 ماہ تھا. اور یہ جو 6 ماہ ہے یہ خلافت راشدہ جو 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خلافت تھی ان میں یہ بھی شامل ہیں. اور حضرت علی کے بعد کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد کچھ شرائط پر آپ نے خلافت کی مسند حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرطوں کو مانا اور یہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا بھی ظہور ہوا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اور اسی کے بارے میں فتاوی رضویہ میں
علامہ علی قاری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے کہ اکابر سے ہمیں پہنچا ہے، کہ اس عمل کی بدولت جو آپ نے خلافت کو چھوڑ کر مسلمانوں کو ایک فتنہ و فساد سے بچایا، آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غوثیت اکبر آپ کی اولاد میں رکھ دی. اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قطب، سب سے پہلے غوث اعظم خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد آپ کی جو اولاد میں درمیان میں آئے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہیں، اور آخر میں جو آپ کی اولاد میں سے ہی جو غوثیت کا رتبہ پائیں گے وہ امام مہدی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا یہ جو منصفانہ مزاج تھا، اور آپ نے جو ایک ایثار کا جذبہ اور امت میں صلح کا جو جذبہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت نوازی. اچھا، جیسے آپ نے ولایت کا بھی ذکر کیا تو کرامات کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کیا تھیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صاحبزادے کی کرامات اگر ہم دیکھیں تو ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی موجود تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ میں آرام کا قصد فرمایا. جب آپ اس باغ میں تشریف لے گئے تو ایک سوکھا درخت کھجور کا، اس کے نیچے آپ جو ہے وہ آپ نے آرام کیا. آپ کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی باقی دیگر صحابہ میں موجود تھے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش سبط رسول یہ درخت ہرا ہوتا اور اس درخت سے ہمیں تازہ کھجوریں ملتی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دعا زیر لب آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد یکا یک وہ سوکھا درخت ہرا ہو گیا اور اس کے اوپر تازہ کھجوریں آ گئیں. سبحان اللہ. باقی صحابہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے اور سب نے وہ کھجوریں تناول کی. سبحان اللہ. اسی قافلے میں انہی ساتھیوں میں ایک شتربان یعنی اونٹوں کا رکوالا تھا. اس نے کہا کہ واللہ یہ کیا جادو ہے، یعنی یہ تو ایک میریکل ہو گیا، یہ کیا جادو ہے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے اسے کہا توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ یہ مقبول دعائے سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ آپ کی کرامت. اور اگر ہم دیکھیں تو جس شخص کی دعا اور سوکھے ہوئے درختوں کو ہرا کر دیتی ہے تو ان کا ذکر سوکھے ہوئے دلوں کو کس طرح شاداب کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور عائشہ، اللہ کے پیاروں کے جو معمولات ہوا کرتے ہیں وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یقیناً ایک مشعل راہ ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات کے حوالے سے اگر ہم آپ کی رہنمائی چاہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ جی، آپ کے معمولات میں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے معمولات کا ایک تذکرہ کیا، اور آپ نے جو ہے اس روایت کو ابن عساکر میں لکھا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات کے بارے میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فجر کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. چند ہی لمحات بعد لوگوں کا تانتا بنتا ہے آپ کی زیارت کے لیے اور آپ سے مسائل دینیہ دریافت کرنے کے لیے. اس کے بعد جب سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے تو آپ 2 نفل جو ہے وہ ادا فرماتے ہیں. پھر آپ کے معمولات میں سے یہ ہے کہ آپ تمام امہات المومنین جو اس وقت حیات تھیں، اپنی نانی جان، ان سب کے در اقدس پر حاضری دیتے، اور امہات المومنین کے پاس اگر کوئی چیز پڑی ہوتی تو آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفۃً پیش کرتی. اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے اور یہی معمول آپ کا رات میں بھی ہوتا. اچھا. اور اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوق تلاوت تھا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے بڑی محبت رکھتے تھے. کیوں نہ رکھتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں ایک چیز شامل تھی کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب یقیناً ایک فعل جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی جاری رکھا، اس کے فضائل ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ہوں گے. تو آپ ایک تو سورہ کہف جس تختی پر لکھی ہوتی تھی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی، اور آپ اپنی جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے وہ تختی بھی آپ کے ہمراہ ہی ہوتی تھی.
اچھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ کچھ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا تھا، تو اس حوالے سے کچھ احادیث اگر مروی ہیں آپ سے تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ایک تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا ایک صحابی کی زیارت کی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو ایک تابعی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا، یہ تھا کہ آپ کا بچپن میں ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا، تو آپ کو کچھ یاد ہے بچپن میں کہ کوئی حدیث ہو جو ہم آپ سے لے سکیں؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے ایک بات ان میں سے یاد ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں صدقے کی کھجوریں آئیں، تو میں نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجور میرے منہ سے نکال لی۔ تو جب کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک کھجور ہی تو ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ اب اس حدیث، یہ جو حدیث ہم تک پہنچی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اس سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ بچہ اگر نابالغ بھی ہو تو ماں باپ کو ایسے امور جو شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے ان سے اسے روکنا چاہیے، تاکہ جب وہ بلوغت میں جائے تو اس کے ذہن میں پہلے سے ہی اسلام کی شریعت کا تقدس اس کے ملحوظ خاطر ہو، اور وہ پھر کوئی بھی بات ایسے اپنے عمل میں شامل نہ کرے جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہو۔ صحیح۔ اور عائشہ، ایک شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے اگر آپ کی رہنمائی چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صاحبزادے، ان نواسے کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور وہ اسے کچھ حاجت تھی، وہ ضرورت مند تھا، اور اس نے ایک کاغذ پر اپنی حاجت لکھ رکھی تھی، اور اس نے آپ کی بارگاہ میں وہ کاغذ پیش کیا تاکہ آپ حاجت کو پڑھ کر میری حاجت کو پورا کر سکیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر اس کاغذ کو پڑھے ہوئے جو اس کی حاجت تھی اس کو پورا کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تو ایک کرامت کا بھی پہلو نکلتا ہے۔ دوسرا، جب لوگوں نے دریافت کیا کہ اے امام آپ اس کی حاجت پڑھ تو لیتے کہ اس کی کیا حاجت تھی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنی دیر میں وہ خط پڑھتا وہ ذلت کی حالت میں میرے سامنے کھڑا رہتا، شرمندگی اسے ہوتی، وہ کیفیت سے چھپانا چاہ رہا تھا نا، بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے اس نے لکھ کے دیا۔ میں پڑھتا اتنی دیر تک اس کو تکلیف ہوتی، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ ایک بندہ تمہاری بارگاہ میں آیا تھا میرا اور تم نے اس کو اتنی دیر کھڑا رکھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا خوبصورت انداز تھا، ایک سائل، ایک ضرورت مند کی جو عزت نفس ہے اس کو بچانے کا، بہت خوبصورت انداز تھا۔ اور عائشہ، اسی طرح اگر ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھتے ہیں بیت اللہ سے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ حلیت الاولیاء میں حضرت محمد بن علی علیہ رحمہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں کبھی بھی پیدل اس کے گھر کی طرف نہ جاؤں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سلمہ مدینہ سے مکہ کا جو طویل سفر ہے اس زمانے میں آپ نے 20 پیدل حج کیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بیت اللہ سے جو محبت اور الفت اور عقیدت تھی کہ آپ نے رب کی طرف آپ جا رہے تھے، اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے 20 حج پیدل کیے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کی۔ تو یہ محبت کی وہ بے نظیر مثالیں ہیں کہ جو ہمیں کہیں بھی اور نہیں ملتی، اور یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ اور اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جانب آتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی۔ آپ کو زہر دیا گیا اور اس زہر کا اثر 40 روز تک جاری رہا، اور وہ اتنا شدید زہر تھا کہ آپ کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک سے خارج ہوتی تھی۔ سلمہ، یہ بڑا ایک اندوہناک ہماری تاریخ کا ایک پہلو رہا ہے کہ ہم جتنی بھی بابرکت شخصیات کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ ایسے مراسم جو ہے وہ روا رکھے گئے کہ ہم لوگ
ورطۂ حیرت میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شہادت کو دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شہادت کو دیکھیں، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیات امت نے ان سے رہنمائی حاصل کی، روشنی حاصل کی، جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو سبق ہماری زندگیوں میں لاتی ہیں نا، یعنی آپ کے معمولات، آپ کی پوری زندگی جو سبق لاتی ہے، وہ سبق یہی ہے کہ راہ حق میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے آپ اپنے راستے سے نہ ہٹیں، اور استقامت، کنسسٹنسی، صبر، یہ تمام وہ اصطلاحات ہیں جو آج جا کے کہیں ہمیں جو ہے وہ ماہر نفسیات ان سے متعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگر شخصیت میں انسان کی آ جائیں تو فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو کسی مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو ہمارے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس بات کے ہمارے سامنے مجسم تصویریں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عائشہ، انتہائی موٹیویشنل اور سبق آموز گفتگو آج کی، ہمیشہ کی طرح آپ ہماری انتہائی آسان فہم طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کے علم و فضل سے استفادہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔